دھیان سنگھ تقریباً 9 سال بعد اپنے اس مقدس مذہبی مقام کو دیکھنے میں کامیاب ہوا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ جب وہ تحصیل باڑہ کے اس شمشان گھاٹ پہنچا تو وہ ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ اگرچہ اس مقام سے دھیان سنگھ کی یادیں ہی باقی رہ گئی ہیں، لیکن جب وہ یہاں پہنچا تو وہ ایک روحانی جذبے سے معمور تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس شمشان گھاٹ کے اس مقام کی صفائی شروع کر دی جہاں مردوں کو جلایا جاتا تھا۔ آخری بار یہاں میرے چچا کے بیٹے اور ایک دوسرے رشتہ دار کی چتاؤں کو آگ لگائی گئی تھی۔ وہ دونوں شدت پسندوں کے مابین فائرنگ کا نشانہ بنے تھے۔ تب تحصیل باڑہ میں شدید فائرنگ اور گولہ باری ہوئی تھی۔ ہم میتوں کو گھر لے گئے تھے، جہاں رات قیام کے بعد اگلے دن یہاں اسی مقام پر دونوں ہلاک شدگان کا سسکار کیا گیا تھا۔ تب بھی شیلنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ شمشان گھاٹ پشاور سے 10 کلومیٹر دور باڑہ تحصیل میں واقع ہے۔ سن 2011 سے ایک مسلمان خاندان اس مقام کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اس خاندان کی کوشش ہے کہ اس مقام کو ویسا ہی رکھا جائے جیسا سکھ برادری چھوڑ کر گئی تھی۔ بخت جمال نے ایک اشرے سے ان لکڑیوں کو بھی سنبھال رکھا ہے جو مردے جلانے کے لیے یہاں جمع کی گئی تھی۔ دھیان سنگھ پر امید ہے کہ اس کی آخری رسومات اسی شمشان گھاٹ میں ادا کی جائیں گی۔ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا کہ حکومت اس شمشان گھاٹ کی مرمت کرے اور یہاں پانی کی دستیابی کا بندوبست کرے۔ اٹک شہر میں واقع شمشان گھاٹ کے مقابلے میں مقامی لوگوں کو بہت قریب پڑتا ہے اور مالی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ یہاں کوئی شمشان گھاٹ نہیں، جس کی وجہ سے مقامی سکھ برادری پریشان ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد ہی اس کی مرمت کرا دے۔ بخت جمال اپنے بچوں اور چچا کے ساتھ اس شمشان گھاٹ کو مسکن بنائے ہوئے ہے۔ وہ اس مقام کی رکھوالی بھی کرتا ہے اور اسے بطور گھر بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب شمشان گھاٹ سکھوں کے لیے کھول دیا جائے گا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ کہیں اور منتقل ہو جائے گا۔ بخت جمال کا کہنا ہے کہ مذہب الگ ہے تو کیا ہوا، ہیں تو سبھی انسان ہی نا۔ اس شمشان گھاٹ میں وہ نماز بھی ادا کرتا ہے اور تلاوت قرآن پاک بھی کرتا ہے۔ ہمارے مذہب الگ الگ ہیں۔ میں جس جگہ رہ رہا ہوں وہ سکھوں کا مذہبی مقام ہے، لیکن اس سے میرے عقیدے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ میں نے علماء سے پوچھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں یہاں رہ سکتا ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہوں۔ بخت زمان کے بیٹے اور اس کا چچا مغل خان بھی اس شمشان گھاٹ کی رکھوالی میں پیش ہیں۔ یہ ہفتے میں 4 یا 5 مرتبہ تقریباً 7 کلومیٹر کی مسافت طے کرتے ہوئے شمشان گھاٹ کے درختوں اور پودوں کے لیے پانی بھر بھر کر لاتے ہیں۔ ان پودوں اور درختوں کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایک امانت ہے جو ایک دن ہمیں لوٹانا ہے۔ دیگر کاموں کے ساتھ ہم یہاں پودوں اور درختوں کے لیے پانی کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں پانی کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ ہمیں بہت دور جا کر پانی لانا پڑتا ہے۔ شدت پسندوں کا گڑھ سمجھے جانے والی تحصیل باڑہ میں بخت جمال کے خاندان کی طرف سے سکھ برادری کے اس شمشان گھاٹ کی حفاظت کرنا مقامی سطح پر مذہبی ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارے اور ایک دوسرے پر اعتماد کا عملی نمونہ اور دیگر لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔